بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت پوچھا جاتا ہے یہ سوال بھی کہ کیا الکوحل والی کریم لگانے سے، کیا الکوحل والی پرفیوم لگانے سے، کیا کوئی ایسی چیز استعمال کرنے سے آپ کی نماز قبول نہیں ہے؟ کیا آپ کے کپڑے نجس ہو جائیں گے؟ کیونکہ الکوحل تو نجس ہوتا ہے۔ تو جب الکوحل پرفیوم میں استعمال ہوگا، کریم میں استعمال ہوگا، تو آپ کے چہرے، آپ کے ہاتھ، آپ کا لباس جو ہے وہ بھی نجس ہو جائے گا۔ تو کیا اس سے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو آج کی لیکچر میں ہم آج کی ویڈیو میں یہی ڈسکس کریں گے کہ الکوحل جو نجس ہے وہ اور ہے، اور جو پرفیوم اور کریموں میں استعمال کیا جاتا ہے وہ اور ہے۔ ایک الکوحل پینے والا ہے، ایک الکوحل جو پینے والا نہیں، جو کیمیکل ہے۔ دونوں کے الگ الگ حکم ہیں۔ یعنی ایسی شراب جو آپ پیتے ہیں اور جس سے آپ کو نشہ ہوتا ہے، وہ نجس ہیں، اور اس کے لگنے سے آپ کے کپڑے نجس ہو جائیں گے اور آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن ایسا الکوحل جو کیمیکل ہے، جو پیا نہیں جاتا، جو زہر ہے، جو پینے سے انسان کی ڈیتھ ہو جائے گی، تو وہ جو کیمیکل والا الکوحل ہے وہ نجس نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ تو وہ اگر پرفیوم میں ہو، وہ کریم میں ہو، تو آپ پرفیوم لگائیں، آپ کریم لگائیں، اس سے آپ کی نماز بھی ہو جائے گی، نماز کی صحت پہ کوئی اثر نہیں، بلکہ آپ کے کپڑے بھی پاک ہیں، یہ نجس نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے کپڑوں کو نجس کرتا ہے۔ تو آپ پرفیوم لگائیں، آپ کریم لگائیں، ایسا الکوحل بالکل پاک ہے، اور اس سے آپ کو بالکل بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو خداوند عالم ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔